اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو کیسے شائنہ ہیں کی سب آپ سے میم؟ پہلے آواز آئی۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں، دونوں شائنہ جی میم۔ موجود ہیں؟ دیکھتی ہوں ایک جی جی میم میں تو الحمدللہ۔ دونوں یہی ہیں۔ کیسے ہیں آپ میم؟ فوزیہ، آج طبیعت تو کیسی ہے آپ فوزیہ بھی، کی؟ فوزیہ مجھے چھٹیوں میں اتنا تنگ کیا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ پوری کلاس میم نہیں ہو کیسے ہو رہی، آپ آپ؟ کو آپ کی پتہ نہیں طبیعت تھا کیسی میری ہے اب؟ سرجری ہے؟ ہیں؟ نہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا میم۔ اوکے، چلیں ٹھیک ہے، اوکے آپ کیسے شروع طبیعت کر۔ ہے آپ کی میم؟ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، ایک مہینہ خیریت سے گزر گیا تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ 22 کو ہوئی تھی نا، تو 22 جی کو جی۔ تھوڑا ہے، مجھے دوائیاں پتا وغیرہ ہی نہیں ڈال رہی ہوں، ڈراپس ڈال رہی ہوں، اور فوزیہ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو فوزیہ آپ کا کیسے رسپانس دیا انہوں نے ٹیسٹ کا، میرے اسٹوڈنٹ نے خاص اچھا طور دی پہ؟ ہے، بہت اچھا، تھا، بہت میں نے اچھا بھی دی ہے۔ پھر صحیح کیا ہے، کچھ لکھا بھی ہے یا؟ جی میم نہیں نہیں، اچھا فوزیہ آپ کچھ نے بھی ٹیسٹ اچھا دیا؟ کیا۔ فوزیہ آپ نے ٹیسٹ دیا؟ فوزیہ نے، ہاں فوزیہ نے ٹیسٹ دیا، فوزیہ ہاں جی زرگر دیا ہے، دو جی دو جی دیا میں ہے۔ نے دیا میم۔ ہاں ابھی نہیں چھٹی کرنی، 3 ٹیسٹوں کے بعد خارج کر دے گی، نکال دے گی پھر دوبارہ، یہ میرے کہنے پہ اس نے رکھا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جی اپنے اس آن پہ رکھا ہے کہ آپ میری اسٹوڈنٹ، اس لیے آپ کو رکھا گیا ہے۔ جی جی اور ابھی جی آپ نے میں نے سستی دکھائی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں، آج ہماری آیت ہے، یہ ہم نے کل کی تھی 56، ٹھیک ہے؟ اچھا اور آپ لوگ جی نہیں تھے تو اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، اگر کسی نے سننی ہے تو جی یہ والی جو ہے آج ہم کریں گے 57 آیت، ٹھیک ہے؟ کون آ رہا ہے جی کرنے پریکٹس؟ میں پڑھوں؟ پڑھیے، یہاں سے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ومن اعوذ باللہ پڑھ لیں، الباب، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الباب اسنافیت، من اسم استفام فی محل رفع مبتدا ازلم، خبر مرفوع بالضمۃ، ممن من حرف جر، من اسم اسم من اسم موصول فی محل فی محل جر، والجار والمجرور متعلق به ازلم۔ ٹھیک ہے، ذکر ذکی ذکر فعل فعل معدن مبنی لغیر فاعله، ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، بی آیاتی جار و مجرور متعلق ذکرہ۔ پھر ہے ربی مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ، والہاء ضمیر فی محل جر مضاف الیہ، والجملۃ لا محل لها صلۃ الموصول۔ ایک جملہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ۔ اچھا، بی آیت فَأَعْرَضَ عنہا، تو یہ فا جو ہے یہ عطف ہے، تو یہ جملہ بھی اس کے پر عطف ہوگا، اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ من جو ہے یہ آپ کا الواو، وہ جو ہے الواو استنافیتن، یہ آپ نے تنافیہ صحیح پڑھا۔ من جو ہے اسم استفہام، ٹھیک ہے نا؟ اسم جی استفہام بھی کہہ سکتی ہیں اور اسم استفہام من بھی کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں طریقے سے۔ دونوں طرف سے۔ استفہام کا اسم ہے نا؟ کاکی کا ترجمہ کریں، یا اسم استفہام، اسم استفہام فی محلی رفع مبتدا ازلم خبر مرفوع بالضمہ، یہ کون سا صیغہ ہے؟ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں جی یہ من جو ہے یہاں پر اسم استفہام ہے، مبتدا نہیں بن رہا، استفہام ہے، ہاں مبتدا تو بن رہا ہے لیکن ہے بن کیا؟ رہا ہے، کوشچن کے لیے اسم آ رہا ہے نا؟ استفہام۔ جی تو یعنی کون بڑا ظالم ہے، یعنی یہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی کوئی بھی بڑا ظالم نہیں ہے۔ کون کون بڑا ظالم ہے؟ من من، اس سے جو من من ہے نا، اور جی من اسم موصول ہے، پھر اس کا صلہ آ رہا ہے ذکرہ، جی اور یہ متعلق بنے گا ازلمو کا۔ ازلمو کیا ہے؟ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں جن میں ازلمو بھی ہے، صحیح ہے؟ جی اچھا، ذکرہ کیا بن جائے گا؟ اس کا صلہ بنے گا، اور یہ آپ نے پڑھا کہ یہ فعل ماض مبنی لغیر فاعل یعنی مجہول ہے،
یعنی مجھول ہے اور اس جی کا نائب فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر ہوا مستتر تقدیرہ ہوا، ہے نا؟ جی جی تو یہ ہوا ضمیر جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، تو اصل میں وہ ہو تھی اور مفعول تھی، یہ بھی یاد رکھا کریں۔ اصل میں وہ ضمیر جو نائب فاعل بن رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے، اور مفعول جو ہوتی ہے وہ ہو کی ضمیر ہوتی ہے، تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مرفوع ضمیر میں چینج کر کے نائب فاعل بناتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو جملے میں پہلے یہ جی ہو، اگر جملہ آپ کا معروف تھا، مجہول نہیں تھا، تو یہ ہو ضمیر تھی وہاں پہ، تو اس کو پھر جب ہم نے اس کا فائل نہیں تھا تو اس کا مرفوع بنا کے ڈلے۔ بی آیاتی، بی آیاتی جار اور مجرور متعلق بی ذکرہ ربی ہی، یہ مضاف ربا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ اپنے آ، ایک منٹ، ربی ہی بی آیاتی ربی ہی، تو آیات کیا ہے؟ یہ آپ کا مضاف ہے، اور مضاف ہے ربی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو بھی آیاتی ربی ہی، تو پھر یہ مضاف بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ ہو ضمیر مضاف الیہ بھی ہو گئی، اور ہا ضمیر بتا رہے ہیں نا کہ وہ مضاف الیہ بن رہی ہے، فی محل جار۔ والجملہ تو کہاں سے شروع ہوا جملہ؟ لا مل لہ صلۃ الموصول، تو یہ من سے جو جملہ شروع ہوا ہے نا، یہ صلۃ الموصول من ہے، ٹھیک ہے؟ جی من اسم موصول تھا یہاں پہ، اور یہ جملہ جو ہے یہ اس کا صلہ ہے، اور یہ صلۃ اسم موصول اور صلہ مل کے من کا مجرور بن گیا، من کا کیا بن گیا؟ مجرور بن گیا پورا، اور حرف جر من اور اس کا مجرور مل کے جار مجرور کیا بن گیا؟ ازلمو، جو کہ آپ کی خبر ہے اس کے متعلق ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا متعلق بھی ذکرہ، تو یہ جار مجرور کہاں سے آیا ہے؟ یہ من اسم موصول اور اس کا صلہ دونوں مل کے اس من کا مجرور بنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر کے متعلق ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ کیا کریں؟ متعلق میں ذکرہ، اچھا ایک منٹ، یہاں پر بھی ہے نا، ہاں تو یہ بھی تو وہی بن رہا ہے نا، جار مجرور ہی بن رہا ہے، تو جی جار مجرور بن کے یہ کس کا بنے گا؟ پہلے تو یہ والا جو ہے نا بی آیاتی ربی، یہ آپ کا ذکرہ کا بنا نا، کیا جی بنا؟ متعلق بنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ کمپلیٹ ہوا، یہ من اسم موصول اور یہ جملہ جو ہے یہ اس کا صلہ بنا، پھر یہ جار، یہ اسم موصول اور صلہ مل کے من کا کیا بن گیا؟ مجرور بن گیا، پھر یہ والا جار مجرور جو ہے یہ ازلمو کا بنا ہے، یہ ازلمو خبر ہے، من مبتدا ہے، ازلمو خبر ہے اس کے متعلق ہو گیا، صحیح ہے؟ اور یہ اسم تفضیل بھی ہے نا، جی اسم تفضیل کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، اور کس کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں؟ خبر ہے یہ تو خبر خبر کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے دیکھا نا، بی ازلمو۔ یہ لوگ تھوڑا جلدی ختم کر دیتے ہیں، اور ہمیں آگے اس کو بھی ملانا تھا نا ساتھ، یہ جار مجرور بھی ساتھ ملانا ہے۔ تو الباب استنافیت، من اسم استفام ہے، فی محل رفع مبتدا بھی ہے، استفام بھی ہے، خبر کیا ہے؟ ازلمو، من کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اس کو انہوں نے یہیں پہ ازلمو کے متعلق کر دیا، لیکن ہم اس کو نہیں کریں گے کیونکہ من اکیلا کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کو صلے کے ساتھ ملا کے اس کو ہم اسم موصول صلہ بنا کے من کا کیا کریں گے؟ مجرور بنائیں گے، اور پھر یہ جار مجرور ہم کس کے متعلق کریں گے؟ ازلمو کے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا جار مجرور ہم، اچھا اس کے اندر ہی آپ دیکھیں تو ذکیرہ فعل مجہول تھا، تو اس میں جی ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل تھی، اور بیااتی ربی ہی، اب یہ کمپاؤنڈ مرکب اضافی ہے، آیاتی ربی ہی جو ہے یہ دو مرکب اضافی بن رہے ہیں، اور یہ بی سے ملٹیپلائی ہو کے جار مجرور بن کے ذکیرہ کا بھی کیا بن رہے ہیں؟ متعلق بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ الگ سے ایک بن رہا ہے جملہ اس موصول اور صلہ، اور یہ دونوں مل کے پھر من کا مجرور بن کے، تو اس طریقے سے آپ نے سوچنا اور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی آیت بعض دفعہ ہم یہاں کر لیتے ہیں، کچھ لکھا ہوتا ہے، کچھ میں بتا دیتی ہوں، جب اکیلے میں جب کریں گے، ٹیسٹ میں آئے گا تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی، تو مشکل بالکل بھی نہیں ہوتا، شارٹ سے شارٹ کریں، کوئی ابھی آپ کو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ ایک ایک چیز جی بتائیں، تو اس میں جتنا شارٹ کر کے آپ ہر لفظ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، جیسے اس دفعہ بھی شاید ٹیسٹ میں آپ کو آئی ہے، کیا آیا ہے؟ کرنے کے پچھلے ٹیسٹ میں تو آپ کا نہیں تھا یہ
لیکن اس ٹیسٹ میں میں نے دیکھا آپ کا آیا کیا آیا یہ کرنے کے لیے آیا انالیسس کرنے کے لیے آیا آپ کا چھوٹی سی آیت ہے اور آپ کر لیں میم گے کون سا ٹیسٹ؟ ابھی جو مجھے آیا نہیں آپ پتا. کا وہ والا 53 53. 54 جو آیا اچھا 53 ٹھیک ہے. آیا 54 آیا 53 آیا ہے. 3 آیا ہے تو اس کے اندر جی ایک چھوٹی سی آیت آپ کو دی گئی ہے اس کا آپ نے کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہوتا ہے واو جی عاطفہ اب یہاں پہ واو جو ہے نا وہ استنافیہ ہے اس لیے یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلا والا ہاں جملہ پچھلے جملے پہ عطف نہیں ہوا کیونکہ جی یہ واو کیا تھی استنافیہ تھی تو یہ نیا جملہ ہے جی ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی جس کو نصیحت کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اس کے رب کی آیات کے ساتھ تو پھر وہ کیا کرتا ہے فاردا اس نے کیا کیا اس نے اراض برتا ان سے ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے آیات کی طرف جا رہی ہے وہ نسیا اور بھول گیا ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا جو آگے بھیجا اس نے یہاں پہ ہو کی ضمیر معذوف ہے یہ مفعول کی ضمیر جو ہے نا اور یہ کیا ہے یہ ہو کی ضمیر یہاں پہ ضروری ہے اور جب یہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے تو اس کو معذوف کر دیتے ہیں اس کو omit کر دیتے ہیں اور یہ اسم موصول کی طرف جانے کے لیے آیت تو چاہیے نا ہمیں جی آیت چاہیے ہوتا ہے جب بھی اسم موصول آتا ہے اس میں اگلے جملے میں صلے میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے اس کو مت بھولا کریں گے میں بھی بھول جاؤں نا میں بھی بھول جاتی ہوں بتانا تو اگر میں بھی بھول جاؤں تو مجھے ضرور یاد کروا جائیں گے اس اسم موصول کا صلہ کیا ہے من ہے یا ماں ہے اللہ کوئی بھی اللہ زی ہے اللہ تی کوئی بھی اسم موصول آ رہا ہے اللہ زینا آ رہا ہے تو اس کا جو صلہ ہوتا ہے اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اس من اور ماں اور جو بھی اسم موصول ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہے تو مجھے یہاں پر یاد آ گیا کہ اس میں وہ نسیا ما قدمت ہو اب اس کا ترجمہ کریں اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا اس نے جو آگے بھیجا اس نے اور وہ بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا اور کس نے بھیجا قدمت ہو جس کو اس نے آگے بھیجا جس کو اس نے آگے بھیجا ماں کی طرف جا رہی ہے نا تو جو اس نے آگے بھیجا یہ مطلب ہوگا ٹھیک ہے نا جی قدمت ہو مفعول کی ضمیر ہے نا تو قدمت جی کیا ہے یہ یدا اس کا فائل بنے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر آپ پڑھنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے آپ کیا پڑھ رہی ہیں تو ونسیہ فعل ہے وہ عاطفہ ہے نسیہ فعل ہے ما جو اسم موصول ہے اور فی مالی نصب انہوں نے یہیں پہ اس کو مفعول بنا دیا لیکن ہم آگے بھی جائیں گے ہم جی اس جملہ فعلیہ کو اس کا صلہ بنا کے پھر مفعول بنائیں گے تو قدمت جو ہے یہ آپ کا فعل ہے ماضی ہے یہاں پہ اب اس کا فائل پروسیس کیا ہے قدمت کا وہ یدا کی ہے. ہو ہے ہاں وہ آگے ہے. یہ ہے نا یدانی ہے نا ٹھیک جی ہے اور یہ نون اس کا جی گر گیا ہے ٹھیک ہے. تو مذاق ہونے کی یہ وجہ سے. مرفوع کیوں آ رہا ہے اس کا فائل بن رہا ہے اور مونس کیوں آ رہا ہے کیونکہ یدانی جو ہے وہ کیا ہے یہ ید پیر جو ہے ہے نا وہ آپ دو کا ہاتھ مونس ہے ٹھیک ہے تو جو کچھ آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے کے دونوں اس کے ہاتھوں میں. جو ماں کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو ہے جو کہ عائد ہے یہ والی نہیں ہے یہ تو مجرور ہے نا یہ تو اس کی طرف نہیں لوٹے گی یہ والی لوٹے گی مفعول کی ضمیر جو معذوف ہے یہ ادھر لوٹے گی وہ نسیہ ما قدمت اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا جو آگے بھیجا اس نے نہیں آئے گا اس کے دونوں ہاتھوں نے جس کو جو چیز اس نے آگے بھیجی ہے وہ ہو کی ضمیر ہے ٹھیک ہے اور وہ یہاں پر قدمت کے بعد مفعول کی ضمیر ہے قدمت کو مفعول بھی تو چاہیے نا تو جب مفعول آپ کا ضمیر ہوتی ہے غائب کی ضمیر ہوتی ہے تو اس کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے یہ جملہ آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نے سنا ہے پہلے یہ جملہ اگر آپ نے کوئی ریکارڈنگ سنی ہے تو بہت زیادہ بولا جاتا ہے بہت زیادہ بولا جاتا ہے اگر سر کی کوئی ریکارڈنگ آپ نے سنی ہے یا پھر آگے سنیں گے نا تو وہ ضرور یہ بتائیں گے کہ جب مفعول کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے ناٹ متکلم کی یا مخاطب کی غائب کی ضمیریں کون سی ہوتی ہیں ہو ہوتی ہے ہما ہوتی ہے ہم ہوتی ہے تو زیادہ تر جو ہو ضمیر ہوتی ہے نا اس کو حذف کر دی جاتا ہے کیونکہ وہ اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے اس کا صلہ ہوتی ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے
تو یہ بات میں نے آج بتائی ہے یہاں پہ، تو یہاں پر ایک ہوں ضمیر. اگر کوئی لیکچر سننا چاہے تو سن بھی سکتا ہے نا، کوئی بات نہیں، سن جی لیں، زیادہ ہی اضافہ ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے پڑھیں گے، کوئی اور پڑھے گا آ کے ابھی؟ یہاں سے پریکٹس کر لیں اگلی آیت سے، تھوڑا تھوڑا سب کر لیں تاکہ سب کا پارٹیسپیشن ہو جائے. آ جائیں. میم آپ کریں گی؟ میں دوسری والی شاہین آ جائیں، شاہین آ جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک آ جائیں جو بھی کرنا چاہتی ہیں. تو جی آپ ابھی سنیں، اور آپ جی 3 دن تک آئیں گی تو پھر میں آپ سے سنوں گی، ورنہ نہیں سنوں گی. نہیں، میں کل مجھے پتہ نہیں چلا تھا تو اس لیے میں تھی نہیں. میں پرسوں تو میں نے بتا دیا تھا، ورنہ تو میں چھٹی نہیں کرتی نہیں، انشاءاللہ، مجھے نہیں پتا کروں ہے، گی. مجھے پتا ہے کون حاضر رہتا ہے اور کون غائب رہتا ہے. میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہی فوزیہ. اچھا جی. میری بات رہی میم. ہاں یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنی طرف لے لیتا ہے بات کو. شاہین آ جائیں. اب شاہین 2 ہے نا، جی میم. آ جی جائیں. میم. فأعرض. ہوں. کہاں سے کرنا ہے؟ ہاں یہاں سے کرنا. فالفاء عاطفة. ہوں. أعرض فعل ماض مبني على الفتح، ہوں. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. اس کو فعل مادن نہیں کہیں گے، اس کے نیچے 2 زیر نہیں لگانے، اس کو فعل فعل، ماض. فعل مادن. فعل ماض. اب دیکھیں یہ مادن ہے، اچھا بظاہر فعل زیر ماض. نظر آ رہی ہے لیکن یہ مرفوع ہے. جی تو جو مرفوع ہم ہے. آپ کو جی کہتے ہیں نا کہ اعراب صرف زیر زبر نہیں ہوتا، تو اس کا یہی مطلب ہے. اگر صرف زیر زبر جی. اعراب ہوتا تو یہ مجرور ہوتا نا. جی. ہاں تو یہ تو مرفوع ہے. فعل ہوں. مادن اصل میں مادی یون ہے، یہ مرفوع ہے ماضی. یہ. جی. ہاں اور پھر ہوں. یاد ایکسپٹ نہیں کرتی اپنے اوپر پیش کو، تو ہم اس کو گرا کے پیچھے ایک زیر لگا دیتے ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے. جی. یا کو ہم اس کی حرکت کے ساتھ ہی گرا دیتے ہیں، مادن بنا دیتے ہیں. فعل یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، مبنی یون بھی مرفوع ہے. یہ باتوں کا خیال ہوں. رکھنا ہے. جی. ہوں. انہا. آگے پڑھوں. یہاں سے یہ ہو گیا، چلے آگے. جی. انہا. انہا جار و مجرور متعلق أعرض، والجملة لا محل لها عاطفة على جملة الصلة. ہاں جملة الصلة. اتفن، اتفن، جملة الصلة. اتفن کہہ دیں، اللہ جملہ عطفا. تسلتی، اللہ جملہ الصلة. تسلتی. یہ جی. مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اس جی. میں الف لام ہے، یہاں پر آپ ایک زیر لگائیں گی، اور یہاں پر ایک زیر کیوں لگائیں گی؟ اس پہ تو الف لام بھی نہیں ہے. جی اللہ کی. الگ کی وجہ سے. الگ کی اللہ کی مرفوع وجہ سے ہے. اور مضاف ہونے کی وجہ سے. جی مضاف. آپ اس کو یہ نہیں کر سکتی، اللہ جملہ تن سلتی، یہ نہیں کر سکتی، پھر یہ مضاف جی. بنے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ہوں. نے مضاف بنانا ہے تو ایک زیر لگانی ہے، اللہ جملہ تس سلتی. تو یہ تھوڑا سا ایک دفعہ 2 4 بار کریں گے تو پھر آپ غلط پڑھیں گے ہی نہیں، آپ کی زبان کو عادت ہو جائے گی، آپ کے ٹیسٹ برڈ جو ہے نا وہ بن جائیں گے. جی. اچھا تو انہا ہو گیا، وہ نسیا، آگے نیا جملہ. ونسیہ. ہم، ونسیہ. ہم. اس کو ہم دیکھ مثل لیتے ہیں، عارض. فا عاطفہ ہے، یہ کون سا باب ہے؟ آردہ. باب عارض فعل. یعرض، باب یہ باب فعل کا الفعل. کون سا صیغہ ہے؟ عارض 13. ہوا فرسٹ. نہیں، آردہ زبر لگائی ہے نا، تو 13 ہاں یہ کیسے ہو فرسٹ، سکتا ہے؟ نہیں فرسٹ. ہے. آ رہا پہلا. فرسٹ والا ہے، فآردہ فعل ماضی ہے نا، فعل مادن مبنی الفتح، ہی فتح پہ مبنی ہے، یہ ماضی ہے، زبر آ جائے آخر میں تو مضارع نہیں ہو سکتا، انا ضمیر نہیں ہو سکتی جب تک یہاں پیش نہ ہو. یعرض. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الفتح والفاعل ضمیر مستتر ہوا، پہلے سیغے میں ہوا ہی ہوتی ہے، یا پھر آگے فاعل ہوتا ہے، تو آگے تو کچھ نہیں ہے نا پہلے سیغے کا، نہیں. تو ہم جی. اس کو پھر متعلق بنا دیں گے آردہ کا. اس طرح یہ پورا جملہ بن جائے گا نا، ایک فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ یہ فا عاطفہ کے ذریعے پچھلے جملے پہ عطف ہو گیا. اب جو پچھلے جملے کا اعراب ہوگا نا وہ اس جملے کا اعراب ہوگا. صحیح ہے. اور جو جار و مجرور متعلق بھی آردہ والجملۃ لا مللا عطفا علی جملہ، علی جملۃ السلتی.
سلتی لا جملت ٹھیک ہے السلتی. اب سلا جملت السلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کا کیا تھا، یہ من اسم موصول تھا اور یہ والا ہے. تو ذکرہ اس کا یہ والا بھی آگے بنے گا واو عاطفہ کے ذریعے، یہ سارے یہ والا بھی بنے گا، یہ سارے جا کے کس پہ ہوں گے، اس کے اوپر. یہ جو واو استنافیہ ہے نا، یہ جو جملہ آپ نے بنایا نا معطوف علیہ بنے گا، اور یہ سارے جملے اگلے والے واو کے ذریعے سارے جو آ رہے ہیں، جب تک واو عاطفہ آ رہی ہے، یہ اگلے پچھلے جملے پہ پہلے والے جملے معطوف علیہ پہ جا کے عطف ہوں گے. آپ دیکھ لیں معنی بھی بنا لیں. فارد انہا یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، فا عطفہ ہے. پھر آپ یہاں پہ دیکھیں واو کون سی ہے، یہاں پر ہم نے بتایا نہیں ہے. مثلو آردا، آردا کی طرح ہی ہے تو پھر واو عطفہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ فائل کیا ہوگا، ہوا ہوگا. پڑھیں. ونسیہ مثل عرض والفاعل ہوا ہم، ما اسم موصول فی محل نصب مفعول به. ماں اکیلا تو نہیں بنے گا نا، ہاں آگے اس کا جو ہاں اس کا صلہ صلہ بھی ہوگا ملائیں آگے. گے نا. اور یہ میں نے بتایا تھا جی قدمت ہو یداہو ہے نا، جس کو جی آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. نہیں جس کو یعنی یہ ہو کی ضمیر ماں کا عائد ہے. تو نسیہ جو ہے آپ دیکھیں، نسیہ نسیہ باپ سمیہ سے ہے نا. اچھا یہاں پر اگر یہ یا سے پہلے زبر ہوتی ہے نا تو یہ کیا ہو جاتا، الف میں چینج ہو جاتی یا، ہے نا، ہو نسا جاتی ہے نا. یا سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے زبر ہو تو وہ کس میں ہو جاتے ہیں، الف میں چینج ہو جی جاتے جی ہیں. اچھا لیکن یہ زیر آ رہی ہے تو ابھی کوئی چینجنگ نہیں آئی، یعنی یا سے پہلے زیر آئے ٹھیک ہے تو پھر کوئی چینجنگ نہیں آتی، اس میں ہم چینجنگ نہیں کرتے. ناقص ہے نا، یہ فعل ناقص ہے تو چینجنگ تو ہونی چاہیے تھی نا، ہے نا. تو جو بھی فعل ہوگا جس میں تینوں پہ زبر آ رہی ہے وہاں پہ یا الف میں چینج ہوگی، وہ الف. لیکن یا اچھا یا سے پہلے زیر ہے، اب کوئی چینجنگ نہیں آئی. اگر یہاں پہ فرض کرو واو ہوتا تب کیا ہوتا، پیچھے زیر ہوتی تو کیا ہوتا. پھر ہم اگر واو ہوتی اور پیچھے زیر ہوتا، اگر واو سے پہلے زبر ہو تب تو ہم اس کو الف میں چینج کرتے ہیں نا، دال عین واو ہے نا. ہاں جی دا آ ہم، وا تو دا آ کر دیتے ہیں نا، واو سے پہلے زبر ہے تو دا آ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ہم یا یہاں پہ یا ہو اور یا سے پہلے زبر ہو تو اس کو بھی کھڑی زبر میں چینج کر دیتے ہیں نا، کر دیتے ہیں نا. جی لیکن جب نسیہ جی آیا، جی باپ سمی آیا تو ہم نے نہیں کیا. لیکن اگر باپ سمیع سے ہی یہاں پہ واو آ جائے تو پھر کیا کریں گے، یہ آپ کو لکھنا ہے. آج میں کیا بتا رہی ہوں اس کو لکھنا ہے. واو سے پہلے زیر آ جائے نا، یا سے پہلے زیر آئی تو کوئی چینجنگ نہیں کی. یا سے پہلے زبر آئی، واو سے پہلے زبر آئی تو الف میں چینج ہوا. یا سے پہلے زیر آئی تو کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، نسیہ کا نسیہ آئی ہے نا. لیکن واو سے پہلے زیر آئے تو اس کو یا میں چینج کر دیتے. یہ آپ کو لکھنا ہوگا. واو سے پہلے جب بھی زیر آئے گی تو وہ یا میں چینج ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا کوئی ایسا فعل ہے جو کہ ناقص ہے اور آخر میں واو آ رہی ہے، واو سے پہلے زبر ہو تو وہ تو الف میں چینج ہوتا ہے نا. تو واو سے پہلے زیر ہو تو جی اس میں وہ پھر یا میں چینج ہو جائے گی. صحیح ہے. جی تو یہ جی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ کہیں بھی آئے تو پھر ہم اس کو رکھیں. تو وہ نسیہ کہاں پہ تھا، ہاں پڑھیں. ماں ماں ہو کیا گیا. ہے، ہاں ماں ہو گیا، آگے پڑھیں. ماں قدمت قدمت فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتانيث. تو تا کس چیز کے لیے، تانیس کے لیے، ضمیر نہیں ہے، فائل نہیں تانیث ہے، فائل مونس کے آگے لیے. آ رہا ہے، فائل آگے آ رہا ہے. تو یہ بات ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ یہ ضمیر نہیں ہے، یہ والا فائل ہے اس کا. تو یہاں پہ للتانیس کے لیے اور مبنی ہے، علی الفتح ہے. ٹھیک ہے نا. تو علی الفتح کیسے ہے، قدم ماں ہے نا، قدم مت. تو قدم ماں سے قدم مت بن گیا، یہ صرف تا مونس کی لگی ہے تو علی الفتح ہی کہیں گے. اس کے بعد یداؤ يداه فعل مرفوع بالألف فاعل بالألف مرفوع فاعل بالالف. مرفوع بالألف والهاء في محل جر الفی ہوتا ہے، مضاف الفی ہوتا ہے، الف ہوتا ہے نا، الف الفی ألف. ہوگا.
अलिफ अलिफिन अलिफी बिल अलफी। बिल अलफी देखिए आप क्या बोलते हैं, अलिफ बोलते हैं ना, अलिफ अलिफ बोलते हैं ना, अलिफ अलिफ। यहाँ भी ठीक जबर आती है, यहाँ पे जबर आती है, यहाँ पे सुकून आती है। तो इसको भी आप इसी तरह बोलेंगे ना, लाम पे भी जबर लगाएंगे, इसके ऊपर भी जबर लगाएंगे, और ये सुकून जो है इसको जेर में चेंज किया है। अलिफ का जो सुकून है उसको जेर में बिल अलफी। ठीक अलफी, अल्फी नहीं बोलेंगे, यहाँ सुकून नहीं डालना। ठीक यहाँ है यहाँ बिल सुकून अलफी आता है, यहाँ लाम पे नहीं आता। बिल अलफी बलहाउ। मैम वल्हाउ फी जी इसे बोले। पढ़ा जाता है ना, अलिफ अलिफ पढ़ा जाता है ना, हाँ जेर आती है ना। सॉरी सॉरी, अलिफ अलिफ नहीं पढ़ा जाता, अलिफ पढ़ा जाता है, लेकिन जो भी है आप देखें उसको, तो जेर आ रही है ना, अलिफ है ना, अलिफ होता है ना, अलिफ तो नहीं होता। मैं बोल अलिफ रही हूँ, लगा जबर रही हूँ ना, तो अलिफ होता है। अलिफ बा ता है ना। तो जब आप इसको यहाँ पे लगाएंगी तो जबर नहीं आएगी, जेर आएगी। बिल अला अलिफी, बिल बिल अलिफ अलिफी। बिल अलिफी यहाँ पर लाम के नीचे जेर है, बिल अलिफी अलिफी। आगे। वल्हाउ फी महल जर्रिन मुदाफुन इलैहि हम्म, सही है। वलजुमलतु वलजुमलतु ला महल्ल लहा सिलतु मा वजुमलतु नसिया ला महल्ल लहा अतफन अला साबिक़तहा तो ये जुमला भी पीछे के ऊपर अतफ हो गया, ठीक है, ये सारे। और मातूफन लय कौन सा जुमला है, सबसे पहले जुमला इस्तनाफिया जो बनाया था, हाँ वो आपका जी मातूफन लय जुमला है। तो ये सारे उसके ऊपर अतफ होके फिर ये आपस में रिलेटेड होते हैं। अब जब तर्जुमा करते हैं तो फिर वो सही तर्जुमा होता है। तो यहाँ पर आपने मा कद्दमत हु का इन्होंने जिक्र नहीं किया, यहाँ पर मफूल की जमीर है जो इसका सिला इसकी तरफ आयद है। अच्छा, उसके बाद इन्ना। इन्ना 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 हाँ, इन हर्फ इन्ना। तौकीद इन्ना, व ठीक है ये असल में क्या होता है? इन अस, और प्लस ना। हाँ, इन- इन्ना प्लस ना। इन्ना जी प्लस ना हर्फ ठीक है, मुशब्बह दो बिल इन्ना हाँ प्लस की ना, जमा अरबों को ये तीन नून आ गए हैं ना अभी, तो ये उनको बुरे लगते हैं। हम्म, दो को फिर भी वो गवारा कर लेते हैं, तीन को गवारा नहीं करते। ठीक है, तो फिर वो क्या कर देते हैं, एक को गिरा देते हैं बीच में से और इन्ना बना देते हैं। इन्ना हरफ तौकीदिन, इसमें दो नून है ना, तो यहाँ तीन नून है, तो फिर एक नून को गिरा देते हैं, मर्ज कर देते हैं। और मैम इन्ना। यहाँ पे इन होगा ना, इसलिए कि आगे फेलिया जुमला आ रहा है, इन्ना नहीं होगा, इन प्लस हाँ, ना। यहाँ पर इन, अगर इन भी है फर्ज करें, इन हरफ तौकीदिन, लेकिन इन्ना है ना। आपका आगे आयत फेलिया में क्या आ रहा है, इन्ना आ रहा है ना, इन्ना। जी तो इन्ना ही है ना। जी। इन्ना है ना, इन्ना है। तो दो इन्ना नून को है ना। इन्ना ना भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, और इन्ना भी पढ़ा जाता है। सही है। तो इन्ना जी। ना भी होता है, कभी कभी आप देखेंगे कुरान में इन्ना ना भी लिखा होता है, और कभी ज्यादातर इन्ना लिखा जी जाता है, तीसरा वाला नून गिरा जाता है। हम्म, तो ये इन्ना उसका इस्म हो गया, ना उसका इस्मु हो गया। हाँ, हम्म, फी महल नस्बिन इन्ना हर्फ तौकीद व नस्बिन ना इसमुहा हरफु फी तौकीदिन व नस्बिन। हर्फ तौकीद व नस्बिन हाँ, हरफुन नहीं कहेंगी ना इसको, आप इसमु बनाएंगी मुजाफ मुजाफ इलैह। हर्फ तौकीदिन ठीक है व नस्बिन, ना। ठीक ना इसमुहा फी महल नस्बिन हाँ, उसका इसम जो होता है इन्ना का, वो मंसूब होता है ना इसलिए। हो गया जअलना। जालना फी फ़िल मादिन व फ़ाइलुहु हम्म, अला जारुन व मजरूरुन फी महल नस्बिन मफ़ऊलुन बिही सानिन हम्म। व जाअला को ज़मीर दो फी मफूल महल चाहिए। जर्रिन जाअला जी का ये वाला जो है ये फाइल है, ठीक है। ना और जार मजरूर क्या है, फी माली जालना नस्बिन मफूलन बिही सानिन। इन्होंने इसको भी क्या बनाया है, जार मजरूर को, इसको मफूल ही बनाया है। मफ़ऊल और कुलूबी हिम को क्या बनाया है, अल्लाह। अब ये पूरा ही असल में बनेगा जार मजरूर जो है ना ये, क्योंकि इसका इससे ठीक ताल्लुक है ना। फिर जी। अकिन्नतन जो है जी मफूल अवल बन जाएगा।
تو یہ جار مجرور پورا ہی اس کا اللہ عطف جار ہے، اور قلوبہم یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ مجرور بن جائے گا اللہ کا، تو پھر جار اور مجرور مل کے یہ پورا ہی کیا بنے گا، جعلنا کا مفعول سیکنڈ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک اصل ہے میں یہ قلوبہ ہوم تھا نا، تو جعلک کے اب جب بناتے ہیں یا ڈالتے ہیں تو اللہ کا لفظ آنا، صلہ لانا پڑتا ہے، تو صلے کی وجہ سے پھر وہ جو مفعول ہوتا ہے نا، قلوبہ جو تھا آپ کا وہ کیا بن گیا، قلوبی بن گیا۔ مجرور تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا مفعول ہے، یہ لفظاً تو یہ مجرور ہے، یہ جار مجرور ہے، لیکن محلاً یہ کیا ہے، منصوب ہو کے مفعول ثانی بن رہا ہے۔ اکنتن کیا ہے، اکنتن مفعول به اول اولن مفعول به اول منصوب بالفتحة جو اول ہوتا ہے نا وہ اصلی والا ہوتا ہے، اس کے اوپر دو زبر وغیرہ آتے ہیں، جار مجرور کو سیکنڈ والا بناتے ہیں، اس کی تو وین یہ پوزیشن بعد پہلے، میں آیا ہے۔ ہاں ہاں یہ بعد میں آیا ہے، لیکن وہ لانے کی بھی وجہ ہوتی ہے نا، ڈال دیا ہم نے، اچھا کہاں ڈال دیا، ان کے دلوں پر، تو جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو کسی چیز کے اوپر، تو اللہ کا صلہ ہے، اس کی وجہ سے وہ جو قلوبہ ہم تھا قلوبی ہم بن گیا، مفعول جو تھا، ہے نا۔ اس طرح سورۃ جی البقرہ میں بھی اسی طرح آتا ہے۔ اکنتن پھر آپ کا یہ فرسٹ مفعول ہے، یہ سیکنڈ مفعول ہے۔ سیکنڈ کیوں ہے، اس کی درجے کے اعتبار سے ہے نا، درجے کے اعتبار سے، تو اکنتن اصل میں یہ یا ہونا چاہیے تھا، اگر یہ قلوبہ ہم ہوتا نا تو پھر یہ اول ہی ہوتا، پھر یہ ثانی ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی چونکہ یہ اللہ کی وجہ سے مجرور بھی ہوا ہے، تو اس میں آگے کیا ہے، مفعول بھی اول منصوب الفتح والجملۃ مفعول فی محل رفع خبر والجملة ان، في محل خبر خبر ان، تو خبر ان کا اسم نا ضمیر تھی، اور اس کی خبر جی جو ہے یہ پورا آپ کا جملہ بن گیا۔ اچھا، تو آئی کیا بنے گا، ان پڑھیں، ان حرف مصدرین و نصب مصدری یون، حرف مصدری مصدری ین کہہ دیں، کوئی بات نہیں ین کہہ دیں، لیکن اس کے اوپر مصدری ضرور پڑھنا ڈال لیں گے جو یا اضافت کی ہے نا، یہ اضافت کی کہہ جی رہی ہوں، وہ جو ایک ہوتی ہے نا یا جو ڈالتے نسبت کی یا ہوتی ہے نا، اس پہ تشبیہ ہے، تو ان کو کس سے نسبت ہے، حرف مصدری ین و نصبن، اس کو آپ نے کیا ہے ین تو اس کو بھی نصبن کریں، یہ اچھا مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ اس کے پر عطف ہے۔ یفقہو، یفقہوہ ہم، فعل مضارع منصوب بحذف النون نون گر گیا، والواو ہم، جی یفقہون والواو، والواو فی محل رفع فاعل ہم، تو اس میں فائل کیا ہے، والہاء فائل واو ہے، یہ واو جو ہے، واو اچھا آگے، والہاء، یہ والہاء والی فی محل نصب مفعول والہاء فی به، محل نصب مفعول به مفعول به، یہ آگے والا ہا والجملہ، والجملۃ لا محل لها صلۃ الموصول الحرفی اس کا صلہ بنا ہاں، یفقہوہ ان جو ہوتا ہے حرف مصدر ان ہوتا کا ہے، اور اس کا بھی صلہ ہوتا ہے، یعنی یہ سب موصول کی طرح ہی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے آگے اس کا صلہ ہوتا ہے، اور اس صلے کو ہم صلۃ الموصول حرفی کہتے ہیں، حرفی جو جی ما من کا ہوتا ہے، اللہ زی کا ہوتا ہے، اس کو ہم صلۃ الموصول حرفی نہیں کہتے، موصول کیونکہ وہ اسم ہوتے ہیں نا، ما من اور اللہ زی وہ اسم ہوتے ہیں، ان کیا ہے، حرف ہے، حرف مصدر ہے، ٹھیک ہے، جی اب یہ بھی منصوب جی کرتا ہے، یہ بھی مصدر میں چینج کرتا ہے، تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں، صلۃ الموصول، اس کے آگے بھی صلہ آتا ہے جس کو ہم صلۃ الموصول حرفی کہتے ہیں، اور ان ہاں ان اس کا یہ صلۃ الموصول حرفی ان، آگے جملہ کیا ہے، والمصدر المعول، وال والمصدر المعول في محل نصب مفعول لأجله على تقدير مضاف تقدیر، اللہ تقدیر، مضاف ہاں، یا مضاف اچھا اس کو ابھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ آپ کا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ان جب بھی آتا ہے مضارع کے ساتھ تو پھر وہ ایک مصدر معول بن جاتا ہے، مفرد بن جاتا ہے، ون ورڈ بن جاتا ہے، جی مصدر کیا ہوتا ہے، ون ورڈ ہوتا ہے، اب یہ ون ورڈ میں چینج ہو گیا،
अन यफ्क़हूहू। तो ये अब वो कह रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, वन वर्ड तो बन गया, मुफरद भी बन गया, तो अभी ये बन रहा है आपका मस्दर तो बन गया ना, फी माली नस्बिन मफूल बन रहा है ये। और कौन सा मफूल बन मफहूम। रहा है, मफूलन ली अजली ही बन रहा है। मफूलन ली अजली ही कौन सा मफूल होता है, इसके दो नाम होते हैं, एक होता है मफूलन लहू। लहू और एक लहू। होता है मफूलन ली अजली ही। सही है, जी। दोनों के मानी 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 सेम है, तो ये लफ्ज थोड़ा मुश्किल है तो हम इसको मफूल लहू कह देते हैं। अब ये जी। ये हर मफूल का एक काम होता है ना, मफूलन बीही का जी। भी, मफूलन फीही का भी, मफूलन लहू का भी, मफूल मुतलक, हर एक का एक नाम होता है, 5 मफूल होते हैं। तो इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, वजह बताने के लिए आता है। वजह बताने के लिए होता है। अब अकिन्नतन अला, उनके ऊपर पर्दा डाल दिया, किसके ऊपर, न जालना अला, उनके दिलों पर एक पर्दा डाल दिया। क्यों डाल दिया, उसकी वजह बताई जा रही है, आई यफ़क़हूहू, कि वो समझे उसको। पर्दा समझने की तो नहीं डाला जाता ना, ना समझने के लिए, कि ना समझे वो। अन अन ला, ला यहाँ पे हिडन है, अल्ला यफ़क़हूहू, ठीक है ना, वो लिखा नहीं गया यहाँ पे, अन सिर्फ लिखा गया है, अन ला यफ़क़हू इसका मानी होगा, और ना वो समझे उसको, कि वो समझे उसको। ये तो मतलब नहीं हो सकता ना, पर्दा इसलिए तो नहीं डाला गया कि वो समझे, इसलिए डाला गया है कि ना समझे उसको। अब इसमें ये वाला जो अन है ना, ये इसको कर रहा है, वो ला नहीं कर रहा, ला नहीं नहीं है, ला नफी का है, वो कुछ नहीं कर रहा। सही है, वो कुछ नहीं कर रहा, ये अन इसको नून गिरा रहा है इसका, और मस्तर बना रहा है। कई ला भी कभी लिखा होता है ना, अन ला भी होता है। अन ला को पता है क्या लिखा जाता है, असल में ये अल्लाह था। आपने कुरान मजीद में कभी कभी ये अल्लाह आता है, और ये अल्लाह क्या होता है, अल्लाह नहीं होता, अल्लाह होता है, ये अन प्लस ला होता है। तो कभी कभी अन के साथ ला लिखा जाता है, अल्लाह लिखा जाता है कि ना, और कभी कभी सिर्फ अन लिख के ला को उसमें से निकाल दिया जाता है। तो यहां में ला निकाल दिया गया है, वो अंडरस्टूड है ना, कि ना वो समझे उसको, तो ला की जरूरत ही जी। नहीं थी, है ना। तो फिर वो इस तरह से है। अच्छा, अगली जो बात है, अच्छा यहाँ पे वल मस्तर ये हो गया, अला तकदीरी मुजाफिन तकदीरिन, अ, अला तकदीरिन मुजाफुन ऐ कराहत, कराअतु या कराहतु। कराअतुन अन यफ़क़हू, उसका मतलब बताया जा रहा है आपको। तो वो बता रहे हैं कि अला तकदीरिन मुजाफ, मुजाफ जो है वो आपका छुपा हुआ है यहाँ पे, मुजाफ को छुपाया गया, मुजाफ भी कह रहे हैं वो छुपा हुआ है, हर एक की अपनी अपनी होती है ना। अगर यही आप आमिर सोहेल साहब को सुनेंगे तो वो और तरीके से करेंगे, आसान करके बताएंगे, इनका थोड़ा सा ठीक। मुश्किल होता है। अला तकदीरिन मुजाफुन ऐ, ऐ का मतलब होता है यानी, कराअतुन अन यानी। यफ़क़हू, है ना, अन यफ़क़हू, यानी उनको समझने से करात होती है, कि वो उनको, करात का मतलब समझते हैं ना, गिरान गुजरना। जी, पसंदीदा। वल हम्म। जुमला तो लिस्मिया तू इन्ना, और ये जो जुमला इस्मिया इन्ना से लेके आगे ला मलला तालीलिया, इसको तालीलिया क्यों कहा है, और ये जुमला जो होता है ये ला मलला होता है, तालीलिया। तालीलिया जुमले की अकसाम होती है ना, तो उसमें जुमला तालीलिया, इतराजिया, इस्तनाफिया, कस्मी, बहुत सारे जुमले, हर तरह के जुमले होते हैं, तो वो क्या होते हैं फिर, उनका कोई एराब नहीं होता। तो अब इस जुमले का कोई एराब नहीं है, तो फिर उसके बाद ये वाला जुमला जो आएगा वो भी ला मलला ये होगा। तो कुछ थोड़ी थोड़ी बातें पिक करें ताकि हम आगे बढ़ें। सही है। अब इन्होंने यहाँ ये बता दिया और मैंने ला बता दिया कि इसमें अल्लाह था, ला निकाल दिया गया, तो मीनिंग तो वही बन गया ना, कि ना वो समझे उसको। और ये जुमला कौन सा बना है, तालील, या तालील का मतलब क्या होता है, इल्लत बताना, वजह बताना, रीजन। और वो जो ठीक। था मफूलन, मफूलन लहू बन रहा था, वो भी इल्लत बताने के लिए जी। होता है। अच्छा, वक्रन क्या है, अच्छा यहाँ से पढ़ना है आपने, वफी आजानी वफी में क्या? वफी वफी। वफी। वफी मिस्लु, मिस्लु अला कुलूबिहिम। हम्म वलजारुल वलजारु वलमजरूरु फी महल नस्बिन मफऊलन बिही सानिन।
للفعل محذوف تقديره جعلنا. جعلنا. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، لا قلوبہم کی طرف فی اذانہم بھی ہے، جار مجرور بن رہا ہے، اور یہ فی محل نصب یہ بھی مفعول بھی ثانٍ بن رہا ہے، اور لفعل معذوف تقدیرہ جعلنا. جعلنا فعل کو یہاں پہ معذوف انہوں نے رکھا ہے، محذوف ہے. ہاں، اور اس کا یہ جی. مفعولاً ثانٍ بن رہا ہے، اور وقرن یہ جو ہے وقرا تب کیا ہے، مفعول لفظ کیا ہے یہ، اول بن وقرا. وفی وقرا اذان وقرا وقرا. واو تو قاف. ہاں وقرا کیا ہوتا وقرا. ہے، اسم. اسم تو ہوتا ہے وقع، جی. یعنی وہ بوجھ. کیا تھا پیچھے تھا نا، اکنتن پردہ، اور یہ کیا ہے بوجھ، یعنی گرانی آتا ہے نا، صحیح ہے. وقرن کا جی. مطلب کیا ہوتا ہے، وقرہ بوجھ ہوتا ہے نا، کانوں پہ جو بوجھ ہوتا ہے پڑتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں تو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے انسان کہتا ہے نہیں کچھ اور لگاؤ، بہت ہو گیا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی بوجھ پڑتا ہے تو اتنا ہی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا تمہارا آسانی سے ہو جائے، تو جب بوجھ کی طرف جاؤ تو پھر چھوڑ دو، اتنا مت پڑھو اس کو، اتنا مت یاد کرو. کھانا بھی دیکھیں ہم اتنا ہی کھاتے ہیں نا جتنا ہمارا وہ پیٹ کہتا ہے بس اب بس کر دو، ہے نا، اس کے اوپر کھائیں گے تو وہ باہر ہی آئے گا پھر. تو اس کا بھی یہی ہوتا ہے، علم کا بھی، تو وہ پھر بوجھ ہو جاتا ہے. تو وقرن کیا ہے، وہ آپ کا وقرن بوجھ ہے، اور ان کے کانوں پر کیا ہے، وہ ایک بوجھ ہے، گرانی ہے. مفعول بھی ہی اول بنائیے، اور للفعل المعذوفی. اچھا یہاں پر یہ والا جو ہے نا ان یفقهوا فی، یہاں جعلنا فعل جو ہے نا انہوں نے معذوف کیا ہے، جعلنا وجعلنا، ٹھیک ہے، یہاں تھا نا جعلنا ہے نا، تو یہاں پہ پیچھے شاید وہ آیا ہے، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، تو بالکل وہی جملہ ہے، یہاں پہ وجعلنا معذوف ہے، اور یہ اس کا مفعول ثانی ہے اور مفعول اول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلے جملے پر. تو بعض دفعہ جو چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں تاکہ قرآن کا والیوم جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو. تو جعلنا کو دوبارہ لانے کا فائدہ نہیں تھا، فی آذانہم وقرا کر دیا گیا. اچھا یہ ہو گیا فی ملی رفع عطفا علی جملۃ الخبر. جملۃ الخبر، خبر یہ کون سا جملہ ہے، خبر مفعول بھی، یہ پورا جملہ ہو گیا نا وجعلنا. تو والجملہ تو فی محل رفع عطفا علی جملۃ الخبر. تو یہ جملہ خبر بنا تھا انا کی نا، انا کا اسم تھا، اور پھر انا کی یہ خبر بننا تھا اس جملے، اس کے اوپر، اس پورے جملے کے اوپر ہی، یہاں تک اکنہ تک، اکنہ تن کے اوپر ہی یہ والا بھی عطف ہو گیا وجعلنا پورا جملہ. اور یہ کیا یہ بنایا بھی تھا ہم خبر نے، ہوگا. یہ کیا تھا، یہ ہمارا کیا بنا تھا، یہ بھی اس کے اندر ان یفقہوا، تو اللہ یفقہوا، تو یہ بھی، یہ اس کے بعد اس کے اندر ہم نے مفعول بھی بنایا تھا نا، کیونکہ یہ مصدر معول بن گیا تھا تو اس کو ہم نے مفعول کیا بنایا تھا، مفعول لہو بنایا تھا نا. ٹھیک ہے. یہ تو ٹھیک دو ہے. جی مفعول جی. ہو گئے نا جعلنا کے، تو یہ مفعول ٹھیک ہے. لہو ہاں بن گیا. صحیح ہے، یہ تیسرا مفعول نہیں ہے، یہ الگ سے ہاں ہوتا ہے، مفعول فیہ یہ سب الگ سے ہوتے ہیں، مفعول مطلق وغیرہ یہ سب الگ سے ہوتے ہیں. مفعول بھی الگ چیز ہے، وہ دو مفعول اس کو چاہیے تھے، اس کے دو مفعول آ گئے. ٹھیک ہے، ہاں مل گئے. اب جی یہ جی. تیسرا جو ہے مفعول اجلی ہی بنایا نا، لاجلی ہی، یعنی مفعول لہو، جس کی وجہ سے جملہ تعلیلیہ بن گیا ہمارا. ٹھیک ہے نا، اور یہ والا جملہ جو ہے یہ اس جملے انا کی جو خبر جملہ بنا تھا اس کے پر عطف ہو گیا. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کون پڑھے گا ابھی، کون اچھا پڑھ سکتا ہے، آ جائے جس کو ابھی ضرورت ہے پریکٹس کی، وہ شاہین نے پڑھ لیا. فوزیہ آپ آئیں گی، دوسری والی فوزیہ جو ہے، میں ریحان، فوزیہ فوزیہ ریحان آپ پڑھیں تھوڑا. وَإِن سزا میں تَدْعُوهُمْ، وَإِنْ الْوَاوُ عَاطِفَةٌ، ان
حرف حرف شرط جازم تدعو تدعو فعل مضارع مجزوم من فعل مجزوم مضارع مجزوم بحذف حرف التي جو فعل الشرط مم. والفاعل أنت وضمير الغياب في محل نصب مفعول به به. واو عطف ہے ان حرف شرط ہے. جب حرف شرط آتا ہے نا تو جی جازم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ مجزوم کرتا مطلوب ہے نا. کرتے کچھ ہیں. غیر جازم ہوتے ہیں، کچھ حرف شرط ایسے ہوتے ہیں جو غیر جازم ہوتے ہیں. اب ان کیا ہے، یہ مجزوم کرتا ہے، دو فعلوں کو مجزوم کرتا ہے. اب یہاں پر شرط، یہ فعل شرط ہو گیا یہاں تک، اور یہاں پہ آگے جواب شرط آ رہا ہے، اس پہ فا آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والا شرط ہے. اس میں ان حرف شرط ہے تدعوہم. تدعو جو ہے یہ فعل مضارع ہے نا. جی اب یہ تدعو، اس کے آگے اور بھی کیا تھا؟ وہ بھی تھا نا، وہ تھا نا. ہاں جی ہم تدعو اس طرح لکھا جاتا ہے نا، دعا یدعو تدعو، اس طرح لکھا جاتا ہے نا. جی تو اصل میں یہ تدعو تھا نا. تو ان نے کیا کیا، یہ حرف علت کو گرا دیا آگے سے مجزوم کرتے ہوئے. تو یہ تدعوہم رہ گیا پیچھے. اب اس تدعو میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تم پکارو ان کو، یعنی دعوت دو ان کو. ٹھیک ہے نا، دعوت دو. کدھر دعوت دو؟ الہدا. الہدا ہدایت. یہ غائب کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بنی ہے فی محلی نصب، کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں نا تو پھر فی محلی نصب اعراب بتاتے ہیں مفعولن بھی. صحیح ہے. تو تھوڑا تھوڑا ساتھ سمجھنا بھی ہے، پریکٹس پڑھنے کی بھی کرنی ہے، دونوں کام کرنے ہیں. الہدا کیا بنے گا؟ الہدا جار و مجرور متعلق به تدعو تدعو. وجملۃ اب یہ تدعو جو ہے نا، اس کے آگے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دال واو گری عین ہوئی. دو لیٹر تو حرف علت نہیں وہ دو لیٹر تو نہیں ہو سکتے نا حروف جی اصلی. تو وہ گرا جی ہوا ہے. اور وہ کیوں گرا ہوا ہے؟ جب ناقص کو ہم مجزوم کرتے ہیں تو اس کا حرف علت گرا دیتے ہیں. چاہے امر بناتے ہوئے مجزوم کریں، چاہے اس کے پیچھے حرف شرط آئے اور وہ مجزوم ہو، تو اس کا جو حرف علت ہوتا ہے وہ پورے کا پورا گر جاتا ہے. کیونکہ وہ کے اوپر سکون تو پہلے سے تھا نا، جی ہے نا. اب اس کو اور کیا مجزوم کریں گے بتائیں؟ آپ نے ان لگایا، تدعو تو پہلے سے تھا. اب اس کو اور کیا مجزوم کریں گے؟ تو پھر ہم اس کو گرا ہی دیتے ہیں، تو تدعو رہ جاتا ہے. امر بناتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے، اس میں تو تا بھی گرا جی دیتے ہیں اور پھر ہاں پیش جی لگا دیتے ہیں. والجملۃ الشرطی لا محل لها. اب یہ پورا جملہ شرط اور جواب ہے. ابھی جواب شرط نہیں آیا، صرف یہ شرط بنی ہے یہاں سے لے کے آپ کی یہاں تک. یہ شرط بنی ہے، یہ حرف شرط ہے، اور یہ جواب شرط آگے. فلن. فلن الفاء فی جواب الشرط لن حرف نفی و نصب و استقبال. اس کی یہ تین تعریفیں ہوتی ہیں. حرف نفین ہوتا ہے، نصبن ہوتا ہے منصوب کرتا ہے، اور استقبالن کا مطلب کیا ہے؟ نفی تو دیتا ہے، منصوب بھی کرتا ہے، مستقبل استقبال. फ्यूचर फ्यूचर के मायने فیوچر ہاں، مستقبل کے. میننگ صرف فیوچر میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو الفاء فی جواب الشرطی. ٹھیک ہے. اس میں جواب شرط کا فا ہے، اور جواب شرط پہ ہمیشہ فا نہیں آتا. سین، سوفا، لن، قد وغیرہ ایسے حرف آ جائیں، یا فعل جامد آ جائے جیسے لیسا وغیرہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے آ جائے، یا جملہ اسمیہ آ جائے، تب جا کے فا آتا ہے. فا کو شرائط کے ساتھ آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا فوزیہ. جی 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 فا جو جوابی شرط پہ آتا ہے، 9 وجہوں اور سے چیزیں آتا ہے، 9 وجہیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر لن آ گیا، اس لیے جملہ مضارع کے اوپر اس لیے ہم نے فا لگایا ہے. اب فا کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. یہتدو. یہتدو فعل مضارع منصوب بحذف النون والواو في محل رفع فاعل پھر اذا حرف جواب
لا محل لا لا محل له أبدا. ظرف زمان منصوب بالفتح متعلق به يهتدوا. والجملة في محل جزم. جواب الشرط والجملة الشرطية بتمامها استنافية. استنافیہ، یہ پورا جملہ جو ہے نا ابھی شرطیہ جملہ جو بنا ہے یہ جملہ استنافیہ بنا ہے، ٹھیک ہے نا. وَإِن تَدُوهُمْ، یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا نیا مضمون شروع ہوا ہے، وہ وقرا اور وہ سب چیزیں پیچھے ختم ہو گئی. یہ اور اگر تم ابھی بعد میں ترجمہ کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو تھوڑے نیچز کر لیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا، اب یہاں لن کی وجہ سے اس کا نون گرا ہے، ٹھیک ہے، یا تدو ہو گیا. ہرگز نہیں وہ کیا کریں گے، ہدایت پائیں گے. اذن کا مطلب ہے تب، اور اس کو کہا گیا حرف جواب لا تو محل جواب لہو. اذن ابدن، کبھی بھی، کبھی کبھی بھی. اور یہ ابدن کیا ہے، یہ آپ کا ظرف زمان ہے، زمان نوٹ ظرف مکان، منصوب بالفتح. متعلق بنے گا کس کا، ظرف ہے نا تو متعلق بنے گا نا کس کا، یہتدو کا. والجملۃ فی محل جزم جواب شرط بن جائے گا. والجملۃ الشرطیۃ بتمامها استنافیہ، پورے کا پورا جملہ شرطیہ، شرط اور جواب شرط سب مل کے حرف شرط ہر چیز یہاں سے لے کے یہ پورا جملہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ استنافیہ بنا ہے. تو اگر یہ استنافیہ بنا ہے تو پھر یہاں پر وہ عاطفہ کیوں لکھی ہے انہوں نے ان حرف شرط میں. لیکن لگتا تو یہی ہے کہ یہ نیا مضمون ہے اور نئی بات ہے، ٹھیک ہے. اور استنافیہ اچھا، پیچھے والے کو تو نہیں ملا رہے ساتھ، نہیں پیچھے والے کی طرف عطف ہی جائے گا، اس میں تو فات کا ہی ہے. جی تو نہیں بہرحال استنافیہ یہ میں دوسرے قرآن شریف میں استنافیہ ہی لکھا ہوا ہے اس کا. ہاں، تو اس کو وہ استنافیہ کریں تو پھر انشاءاللہ جی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر میم آپ کا پورے یہ، جملے کو استنافیہ بول رہے ہیں نا میم، پیچھے سے ہاں جو واو بالکل. استنافیہ سے اسٹارٹ کیا تھا جملہ. اچھا، اب اس کے اندر جو آپ کی مشکل فعل ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں. تب وہ تو بہت ہی آسان ہے، وہ روٹ ورڈ کیا ہوگا، دال عین دال اینڈ واو. 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 ہاں، اور اس کا ماضی کیا بنے گا، دعا. دعا دعا. یدعو اور تدعو، اور پھر مجزوم ہوا تو تدعو رہ گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، الی الہدا یہ اس کا متعلق بن گیا. یہتدو کیسے بنا، کون ہا سا باب، دال کا ہادانیہ. ہادا یا باب افتیاز ہے اہتدا یہتدی. ہاں، اہتدا یہتدی. تو کہاں گیا اس کا باب افتعال کا تا کدھر گیا، وہ بیچ میں نظر آ رہا ہے. اہتدا یہتدی یوں ہوتا ہے، لیکن یا سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کی پیش گرا دیتے ہیں. یہ رول ہے. واو سے پہلے پیش آ جائے تو اس واو کو بھی ساکن کر دیتے ہیں، یا سے پہلے زیر آ جائے تو اس یا کو بھی ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہتدی ہو گیا، یہتدی یو سے، اور پھر اس کا مصدر کیا بنے گا، اہتداءن. افتعال، باب افتعال پہ ڈالیں گے نا تو اہتداءن بن جائے گا. اور اذن کون سا اذن ہے، یہ والا اذن جو ہے یہ آپ کا، یہ وہی اذن ہے، ٹھیک ہے. کون سا اذن، جو آپ کا اب کے معنی ہاں، جو اہتدی. آپ کے چار ہوتے ہیں نا ناسبہ کرنے والے، یہ انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ قرآن میں اس شکل میں آتا ہے، میننگ اس کا بھی تابعی ہے، اس کا بھی تابعی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، وہ ہدایت پائیں گے تو ہرگز نہیں وہ، نفی زور، نفی کا زور ہوتا ہے اس میں، ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، ٹھیک ہے. ابداً. اب کبھی بھی اگر آپ بلائیں انہیں طرف ہدایت کے تو ان کے کانوں پر وہ جائے، تو یہ حالت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جب ان کو آپ پڑھیں گے نا تو پیچھے سے پوری آیات پڑھیں گے تو پھر آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا کہ کیا پکچر ہے اور کیا سب بن رہا ہے. صحیح ہے نا. جی تو آگے کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے، ابھی آ جائیں، 10 منٹ اور لے لیتے ہیں، 15. اب شین آپ آئیں گی، شاہین بھی، جی میں آ استاذہ میں جائیں. معذرت چاہتی ہوں، نہیں نہیں میں نہیں پڑھ پاؤں گی، ٹیکنیشین ہے ساتھ میں تو اچھا کچھ ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے ادھر۔ جی اچھا جی صحیح ہے، معذرت صحیح چاہوں ہے، گی۔ آپ آ گئے یہی بڑی بات ہے. چلیں افشین آپ آئیں گی، جی میں آ جائیں. پریکٹس کریں، اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو پریکٹس جو آتا ہے وہ بھی بھول جائے گا.
व रब्बू का, यहाँ से पढ़े, وربك الواو استنافية तुन الواو استنافية तुन ربك ربك مبتدا مرفوع मुब्तदा بالضمة उन मरफू उन, ठीक है, بالضمة नमती, والكاف في محل جر مضاف إليه हम्म। अब इसको ना डिफाइन किया जा रहा है। वावल इस्तनाफिया व रब्बू का क्या बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है, और मरफू है बिदम्मा, दम्मे से मरफू हो रहा है रब्बू का। इसमें काफ जो है फी माली जर मुदाफ है, तो मुब्तदा क्या है, रब्बू ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे कोई मरफू करके हम उसको मुब्तदा बना देते हैं। अल गफूर क्या है, غفور नात ली रब्बी मरफून ना तू क्यों, ना बिद्दम तुन, नातुन नातु तब ली बनाते हैं रब्बी जब आगे मुजाफिल बनाना हो ना, एक हरकत देते हैं, लेकिन आगे तो ली आ रहा है तो वो मुजाफिल तो नहीं बन सकता ना। तो नातुन जी नातुन ली रब्बी मरफून ली रब बिन, बिद्दमती ली रब बिन, बिल ली रब्बिन मरफून बिद्दमती बिदम्मती, मरफून बिदम्मती, नातुन ली रब बिन मरफून बिदम्मती। यानी ये नात है, किसके लिए नात है, रब के लिए, रब मौसूफ है, ठीक है, ली रब बिन, और इसका इराब क्या है, ये मरफू है, और मरफू किससे है, दम्मे से है, सही है ना, दम्मे से मरफू है, जी क्योंकि वाव से भी मरफू होता है ना, अलिफ से भी मरफू होता है। तीन तरह का इराब होता है, एक तो जेर जबर पेश इराब होती है, और एक वाव अलिफ या भी इराब होता है। अलिफ से भी मरफू होता है, वाव से भी मरफू होता है, या से नस्बी जरी हालत होती है। और ये जो वो अलिफ या से अराब आता है, ये कहाँ पर आता है, ये मुसन्ना पे आता है, और जमा मुजक्कर सालिम पे आता है। जेर जबर का अराब आता है वाहिद पे, जमा मुन्नस सालिम पे, और जमा मुकस्सर पे। मुकस्सर पे वहां पर जो अराब आते हैं हरकत से आते हैं। बाकी दो चीजें रह जाती है, मुसन्ना और वो, तो उसके ऊपर जो होता है हर्फ के अराब आता है। मुसन्ना पे भी आनी और ऐनी और ऊना और ईना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जी याद रखें कि एराब कभी भी जेर जबर पेश नहीं होता, वो हरकत होती हैं। एराब जो होता है ना, अभी जैसे मैंने बताया था मा दिन, और मा दिन क्या है, वो मरफू है, लेकिन ये नीचे दो जेर लिखे हैं, अगर कोई देखे तो बोलेगा ये तो मजरूर है और नकरा है। नकरा तो वो है, लेकिन वो मादी युन है असल में, और वो मजरूर भी हो सकता है, क्योंकि जी नाकिस के अंदर जो आपका होता है ना, रफई हालत मरफू और और जरिया, मजरूर हाँ, मरफू और जी मजरूर जो होते हैं जेर के साथ आते हैं, और जी नस्बी हालत जबर के साथ आती है। वहां पे या जो होती है ना, वो जबर कबूल कर लेती है। यहाँ पर पेश भी कबूल नहीं कर रही, जेर भी कबूल नहीं कर रही। या कहती है मेरे ऊपर पेश भी नहीं लगाओ, मेरे नीचे जेर भी नहीं लगाओ, मुझे क्या चाहिए, जबर गवारा है। तो वो मादी यन भी कर लेती है, अलमादी या भी कर लेती है। जब अलिफ लाम लगाती है तो या वापस आती है, तो अलमादी या भी कर लेती है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी करके तो इसमें फिर समझना है ना कुरान को। अल गफूर जू क्या है, नात। अब ये नात कैसे बन ना गया, नातुन नातुन जू सानिन, सानुन सानिन सॉरी भाई, सानिन सान, मरफूउन बिलवावू बिलवावी। वावी हाँ, जी मैम अपने तौर पे थोड़ी प्रैक्टिस किया करें, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग सुन के या फिर अकेले में बैठ के इसको थोड़ा थोड़ा खुद से लगाने की कोशिश की करें, मैं क्यों गलत, जब गलत लगाएंगी तो मुंह से निकलेंगी। अब जैसे बिलवाबू, तो आपको अजीब नहीं लग रहा, बिलवाबू नहीं लगा, बिलवाबू बिलवावी अजीब लगा ना, बिलवाबी होना है ना। जी मैम अब ना जी तुन मैम सानिन होगा, सानुन तो नहीं होगा ना, असल में ये जी सानी मैम युन है। युन है तो युन का आपने या और पेश भी उड़ा दिया, पीछे जेर लगा दिया, जैसे मा दिन। तो जू को नातुन सानिन, क्योंकि ये वाली आपकी ये वाली है, नात अव्वल बनी है, तो ये नात सानिन बन गई। ये जू जू जातु जो होते हैं, ये सारे पीछे वाले के लिए सिफ्त बनते हैं, आगे वाले के लिए मुजाफ बनते हैं। तो मुदाफ बनते हैं जू रहमती, ये याद रखें। ये आपका जो होता है ना,
बीच में होता है, क्या होता है वो, अब थोड़ा हाफजा कमजोर होता जा रहा है। एक चीज होती है ना, इब्न होता है, तो इब्न जो होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है, पीछे पीछे वाले की सिफ्त बन रहा है पिछले आलम की, और अगले वाले के लिए मुजाफ बन रहा है, तो ये मजरूर हो जाएगा, और ये वाला मौसूफ इसके ऊपर जो भी एराब होगा ना वो इब्न का एराब होगा, क्योंकि ये मौसूफ है तो ये इसको फॉलो करेगा ना। तो अगर इसके ऊपर जी पेश है मोहम्मद दुन है, तो फिर आपका क्या होगा, इसके ऊपर भी पेश आएगी, क्योंकि ये मौसूफ सिफ्त है। आगे ये इसके ऊपर तनवीन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने मुजाफ बनना है और इसने मुजाफ इलैह। तो जू का भी यही हाल है, जू पिछले वाले की सिफत बन रहा है, पिछले वाले की, और अगले वाले की क्या बन रहा है, सिफत की सिफत कभी नहीं होती, गफूर की सिफत नहीं बन रहा, रब की सिफत सानी बन रहा है। सिफत की सिफत कभी भी नहीं होती, हमेशा मौसूफ की सिफत होती है, तो ये आपकी बन रही है। नातुन सानिन मरफू बिलवावी, अर्रहमती क्या है, अर्रहमती मुदाफु इलैहि मजरूरुन बिल कसरती। लव, लौ हरफु शर्तिन गैरु जाजिम गैरु जाजिम। गैरु अब देखो जाजिम। ऊपर हमने पढ़ा था ना, वो क्या था, जाजिम था इन, जी ऊपर हमने इनके बारे में पढ़ा था ना, इन हरफु शर्त जाजिम था ना, हरफु शर्त जाजिम मिन है ना, तो फौरन बताया जी कि लव क्या है, वो गैरु जाजिम है, यानी ये मजजूम नहीं करेगा। ये माजी पर आता है, माजी तो वैसे ही मजजूम भी हो तो नजर नहीं आता, क्योंकि वो मबनी होता है ना, तो मबनी का तो एक ही एड्रेस होता है, पता नहीं चलता उसका। तो लव हो गया। अब इसका लव युआखिजुहुम, तो ये क्या बनेगा, लौ युआखिजुहुम फ़ैलु फेलुन, फ़ैलुन मुदारिउन मरफून बिद्दम्मति बार बार पढ़ा वल करें, ठीक है, फ़ाइलु हाँ बार बार पढ़ा करें। फेलुन मुदारिउन मरफून, मुदारिउन मरफून फेलुन बिद्दम। मादिन, मादिन जो होता है ना वो भी मादी युन ही होता है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, युन को गिरा के मादिन कर देते हैं, तो वो फेलुन मादिन मरफू मंसूबन या मबनी युन हो जाता है, क्योंकि माजी मबनी होता है, वो तो मरफू मजजूम नहीं होता, तो मबनी युन हो जाता है, फेलुन मादिन मबनी युन बिलफता, या जो भी उसके ऊपर होता है। अच्छा, तो यो आखिजुहुम हो गया, वल जी फाइलू वल क्या है, फ़ाइलु हुआ व ज़मीरुल ग़ियाबी फ़ी महल्ली नस्बिन मफ़ऊलुन बिही। सब कुछ वही है जो ऊपर फौजिया ने पढ़ा है, वही आप भी पढ़ेंगे। सही है। बीमा क्या है, बिमा अलबाउ हर्फ अलबाउ हर्फिन हरफु जर्रिन। जर्रिन, हरफु जर्रिन, मुजाफ मुजाफ इलैह बनाए, जर का हरफ है, यानी जेर देने वाला हरफ है। बी जो है वो आपका हरफ जर है, हरफु जर्रिन। माँ क्या है, मा इस्मुन मौसूलुन फ़ी महल्ली जर्रिन हम्म, वल जारु हम्म, वल मजरूरु हम्म, मुतल्लिकुन बिही युअखिज़। यू आखिजु, यू आखिजु, दो हमजे है ना, तो यू आखिजु, तो यू आखिजु का क्या बन गया, ये मुतल्लिक बन गया जार मजरूर। बी हरफ जार और माँ इस्म मौसूल दोनों मिलके, लेकिन माँ को हम इसके साथ मिलाएंगे, सिला बनाएंगे, और फिर बी को जाके मजरूर करेंगे। कसबु क्या है, कसबु फ़ैलु मादिन फेलुन वल मादिन, वाउ फेलुन मादिन, जैसे आपने फ़ेलुन फेलुन मादिन। मुदारिउन पढ़ा था ना यहाँ पे, है ना, जी मुदारिअन जी पढ़ा था ना, मरफून पढ़ा था, इसी तरह फेलुन मादिन, मादिन वलवाबु वल क्या है, वाउ फ़ाइलुन वल फाइल, जुमलती वल जुमला तू, जुमलतु वल जुमला तू, ला ला मुहल्ला लहा सिलतुल मौसूली हाँ, वल जुमलतु शर्ती ला महल्ला लहा। ठीक है ना। अब जुमला शर्त जो होता है उसका भी कोई एराब नहीं होता, जो सिला होता है उसका वो भी ला महल्ला हा होता है। तो कुछ जुमले ऐसे होते हैं वो मल्ले एराब में होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नहीं होते। सही है। ली आज यहाँ जी पर क्या है, लिअज्जला लिअज्जल ये ये क्या है लफ्ज, बिमा कसबू, अल्लाम कसबू, ये तो पढ़ लिया ना ये मैं। वर्ड क्या है, ये ये वर्ड क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। लअज्ज लअज्जल हाँ, लाअज्जला है, ठीक है ना, बिमा कसबू लाअज्जल लहुमुल अजाब, अज्जला,
البتہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی مانگتے ہیں اپنے لیے عذاب کو. اللامو جواب شرط کے لیے آ اللام رہا ہے. فی جواب شرط پہ لام فی لام آتا ہے. کیوں لام آیا ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا جواب شرط پہ فا آتا ہے، تو یہاں لام کیوں آیا ہے؟ لام اس لیے آیا ہے کہ ہمارا حرف شرط غیر جازم لو تھا. لو کے جواب پر ہمیشہ لام آتا ہے، اور وہ بھی کب ہوتا ہے؟ لو اور لام جواب شرط پر لام آتا ہے. اور وہ بھی کب آتا ہے؟ جب آپ کا یہ جملہ مثبت ہو، منفی نہ ہو. منفی ہوگا تو یہ لام نہیں آئے گا، اس بات کو نوٹ کریں. لو جب بھی آپ کا حرف شرط آئے گا اس کے جواب پر فا نہیں آئے گا، لام آئے گا. یہ نوٹ کریں باتیں، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ میرا پتہ نہیں کتنے سالوں کا نچوڑ ہے. تو اب یہ لام جو ہے نا، یہ آپ کا آیا ہے جواب شرط پر، اور اس جواب شرط پر جو مثبت جملہ ہے، منفی نہیں ہے. اگر منفی ہوتا تو لام نہ آتا. اور یہ کہیں نہ کہیں اور بھی پڑھ لیں گے آپ، مدینہ بک وغیرہ میں بھی پڑھا دوں گی اس کو. تو لا اجل لا، لام فی جواب شرط میں آ رہا ہے. اور اجلا کیا ہے؟ فعل ماضٍ والفاعل ماضٍ ہوا. والفاعل اجلا عین جیم لام اجلت سے ہے، یہ جلدی مانگنا کوئی چیز ہے نا. اجل کسے لکم بولتے ہیں؟ اجل، اجل بھی ہوتا ہے نا. کسی کو میم پتا ہے اجل کا اجلت معنی؟ میں کام جی اجلت میں کام کرتے ہیں نا جلدی جلدی. اجلت ہوتا ہے وہ. اجل ہوتا ہے بچڑا. انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. تو بچڑا کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے بچڑے کو دیکھا ہے؟ چھوٹے بچڑے کو جو پیدا ہوتا ہے 2-4 دن کا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. وہ چھوٹا ہوتا ہے، جی میں اتنا وہ ایکٹیو ہوتا ہے نا، 1 سیکنڈ وہ آرام نہیں کرتا. اس لیے اس کو اجل کہتے ہیں. وہ جو بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا تھا نا، وہ جو گھر کے بیچ میں سونے کا بنایا تھا، آواز بھی آتی تھی، تو وہ اجل تھا. اور ہر انسان کے اندر ایک بچڑا ہوتا ہے، اس کی وہ پوجا کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے. تو آپ ڈھونڈنے کے کہاں آپ کا یہ اجل بیٹھا ہوا ہے بت، اس کو نکالیں اپنے اندر سے، اور اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ، سیدھے ٹریک پہ لائیں، صراط مستقیم پہ لائیں. اپنا ٹائم آپ کا لے رہے ہو. صحیح ہے. نفس ہی سب سے بڑا ہوتا ہے. تو اب یہ اجل اجلت سے ہے، اور اجلا کیا ہے؟ اس سے فعل ماضی بن گیا. اور اجلا ہے تو یہ باپ تفعیل بن گیا، علامہ کی طرح. لا اجلا، اب یہ ماضی تھا تو یہ مجزوم ہوتا بھی تو پتہ نہیں چلنا، لیکن یہ غیر جازم ہے چونکہ، اور یہ جواب شرط پہ آ رہا ہے. لا اجلا جواب شرط پر لام آ رہا ہے. اجل کیا ہے؟ یا اجلا کیا ہے؟ فعل ماض والفاعل ہوا. لہم کیا ہے؟ پڑھیں. جار و مجرور متعلق بھی. اچھا ٹھیک ہے. العذاب کیا ہے؟ العذاب مفعول به ہاں مفعول به العذاب منصوب بالفتحة والجملہ. والجملة لا محل لها جواب الشرط لو والجملة کا جواب بن الشرطية گیا، لو کا جواب. ٹھیک ہے. والجملۃ الشرطیۃ کلھا یا کلھا كلها في محل رفع خبر المبتدأ مبتدائی، خبر 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 المبتدائی المبتدائی ربی کا. ربك. ربو کا جو تھا نا، اس کو ہم نے مبتدا بنایا تھا، تو اس کی یہ پورا جملہ جو ہوگا خبر ہو جائے گا. اور والجملۃ الاسمیۃ ربو کا سے لے کے یہ پورا جملہ استنافیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو پیچھے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. پیچھے پورا جا کے دیکھیں کہ خبر کیا بنی ہے. پوری خبر کیا بنی ہے آپ کی؟ یہاں سے لو کے بعد یہ حرف شرط تھا، اور یہاں سے یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. اس سے بھی پیچھے سے ربو کا یہ مبتدا بنایا تھا ہم نے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور یہ صفت اور اس کی یہ موصوف ذو رحمتی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی صفت بنی تھی. اور لو کے بعد حرف شرط شروع ہوا تھا، یہ جواب شرط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. لو یہ پورا جملہ شرطیہ بن کے کیا بنا ہے؟ ابھی ہم نے کیا بتایا؟ کلھا فی محل رفع خبر المبتدائی ربو کا والجملۃ الاسمیۃ تو ربو کا استنافیہ بن گیا. اچھا، اگر یہ والی خبر بنی ہے تو ربو کا جو ہے
یہاں بیچ میں یہ بھی تو آیا تھا ربو کے الغفورو بھی آیا تھا اور یہ ذو رحمتی بھی آیا تھا، تو یہ کیا بنے ہیں؟ یہ نعت بنی ہے رب کی. اچھا یہ آپ کا مبتدا جو بنا تھا نا، وہ یہ موصوف تھا اور اس کی صفت ایک اور صفت دو، یہ پورا مبتدا بنا تھا. یہ پورا کیا تھا؟ مبتدا بنا تھا. اور رب اپنی دونوں صفات کے ساتھ موصوف اور صفت مل کے مبتدا بنے تھے، اور لو سے پورا جو آگے جملہ آیا وہ خبر، وہ اس کی خبر بنی ہے، جملہ شرطیہ خبر بنی ہے. تو جب بھی آپ کا موصوف ہو تو اس کو صفت کے ساتھ ملا کے ہی مبتدا بنائیں گے نا، ایسے تو نہیں بنائیں گے خالی مضاف کو ہم مبتدا بنا دیں، مضاف الیہ کے ساتھ ملا کے مبتدا بنائیں گے. ٹھیک ہے، ماں کو ہم مبتدا، من کو مبتدا نہیں بنا سکتے، اس کے صلے کے ساتھ ملا کے بنائیں گے. تو یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ میں نے یہاں پہ جی پورا کیوں مبتدا بنایا؟ رب کی صفت اول اور صفت یہ تو جو ہے نا رحمتی، تو اس کے اوپر ہو گیا نا عطف. یہ موصوف ہے، یہ صفت ون ہے، یہ صفت ٹو ہے، یہ دونوں صفات کے ساتھ مل کے یہ مبتدا بنا ہے، موصوف صفت مل کے، اور پھر یہ لو سے آگے خبر بنی ہے. اچھا، بل تھوڑا سا جلدی سے پڑھ لیں. حرف اضراب و ابتدائی. لهم جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم خبر مقدم مقدم، خبر مقدم فی مالی رفع. ٹھیک ہے، رفع آپ نے کر لیا نا، خبر مقدم تو نہیں کریں گی نا، فی محلی رفع الگ چیز ہے، خبر مقدم. صحیح ہے، تو یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہو گیا اور یہ آپ کی خبر مقدم ہو گئی جار مجرور. اور یہ جو جار مجرور ہے یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. موعد، إذن بل لهم موعد. مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة ٹھیک ہے، مبتدا لن مؤخر جب ہوتا ہے تو وہ نکرہ ہو جاتا ہے. تو جار جی مجرور کیا بنا ہے؟ خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر. تو یہ کیوں لایا گیا ہے اس طرح؟ اس میں ایمفیسس لانے کے لیے. بل لہم موعد، اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی بات کی نفی کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں پچھلی بات کو. لن کیا ہے؟ حرف نفي نفی، ونسب حرف نفی. حرف نفي ونسب واستقبال یجدو، يجد فعل مضارع منصوب بحذف النون والواو في محل رفع فاعل من دونہ. من دونه جار ومجرور في محل نصب مفعول به ثان والضمير في محل جر مضاف إليه. یہ والی ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ موئلن، موئلہ پڑھیں گے ویسے، موئلا موئلن. موئلا مفعول به أول منصوب اولن أول منصوب منصوب بالفتحة بالفتحتی. والجملة في محل رفع نعت موئد نعت لموئد موئدن کی والجملة نعت بن رہا ہے جی جملہ. نکرہ کے بعد جار مجرور آئے یا جملہ آئے تو وہ کیا بنتا ہے؟ اس کی صفت بنتا ہے. نکرہ اسم کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے، جار مجرور تو نہیں آ رہا نا، پورا جملہ آ رہا ہے، تو وہ اس کی نعت بنتا ہے لموئدن. اچھا، والجملہ تو بل لہم، جو یہاں سے جملہ بنے گا لا مالا لا استنافیہ بنائیں. ٹھیک ہے، چلیں جی بہت ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. ٹھیک ہے، اس کو ضرور ایک بار سنیں، کوئی ٹائم ملے نا دوبارہ، تاکہ جی جی کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ سورہ ہے نا کہ اس کو آپ نے جی پڑھنا ہے ہر جمعے کو. تو جتنا اس کو ہوں انالیسس اچھا کریں گے اور یہ چیزوں کو سمجھیں گے، اتنا آپ کو پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا. پھر ہم ایسے ہی شروع جی کرتے ہیں اور ایسے ہی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کب ختم ہوگی، جان چھوٹے گی، اتنی لمبی سورہ ہے، ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس کو جذب کرنا ہے تو پھر تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، پھر وہ آٹومیٹک آپ کو نا پکڑ لے گا قرآن. چلے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہے. اوکے، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.